میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج الحمدللہ عز وجل ہم غزالی عثمانی کابینہ کے شہر کوٹ مومن میں فیضان مدینہ میں سحری اجتماع کے لیے حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی برکت سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے کثرت کے ساتھ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات با قرینہ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے چلے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 586 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ 3 صفحہ 172 تا 73 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑے گا میں اس پر رحمت فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع پاک میں شریک رہوں گا۔ جب بھی نیت کروں گا بلند آواز سے انشاءاللہ کہوں گا۔ دوران بیان موبائل فون نہ سنوں گا، نہ SMS پڑھوں گا، نہ ہی رپلائی دوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل جب اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک پڑھوں گا۔
اچھی اچھی باتیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتا چلا جاؤں گا، دوران بیان اٹھ کر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جہاں ہم مسلمانوں کو بے شمار انعام و اکرام عطا ہوئے ہیں، انہی انعامات میں سے نماز بھی بلا شبہ اللہ عز و جل کا ہمارے لیے عظیم الشان انعام ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے دو جہان کی بھلائیاں رکھ دی ہیں، نیز اسی طرح جماعت نماز کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں، یہ بھی ہمارے لیے بے شمار برکتوں اور بے شمار نیکیاں پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا آج انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ دیر اس سنتوں بھرے سحری اجتماع میں انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکتیں سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل نیتیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے عمل کو انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ 1 5ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، اے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے عاشقان رسول، اے مساجد کو آباد کرنے والے عاشقان رسول، اے مساجد کو آنے والے اور جماعت کو پانے والے آقا کے دیوانوں سنو اور جھوم جاؤ، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، جسے ترمذی میں نقل کیا گیا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے والے کو اپنی رحمت سے منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی بشارت ہے، وہ مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں، اور اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں یہ مضمون ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ عموماً مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بدقسمتی کے ساتھ آج نماز نہیں پڑھتی، اور بہت سارے مسلمان پڑھتے بھی ہیں تو انفرادی طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ سنیے، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ اب ذرا میرے میٹھے میٹھے اسلامی ذرا ہم غور کریں کہ اگر کوئی تاجر اسلامی بھائی کوٹ مومن میں اپنی چیز بیچتا ہو اور اس کو اس کا 1 روپیہ کوٹ مومن میں ملتا ہو، اور اس کو بتایا جائے کہ جب یہ آپ چیز کسی دور کے علاقے میں بیچیں گے تو آپ کی چیز کا بھاؤ بڑھ جائے گا، آپ کو 1 روپے کی نسبت آپ کی اس چیز کے بدلے آپ کو 27 گنا پرافٹ دیا جائے گا،
تو فیصلہ کیجئے کہ بیچنے والا کہاں بیچے گا، کوٹ مومن میں بیچے گا یا وہاں جا کر بیچے گا جہاں اس کو ایک کے بدلے 27 گنا ملتا ہے۔ تو اسی طرح اندازہ کریں وہ مسلمان کتنا خوش بخت ہے جو اپنے محلے کی مسجد میں، اپنی مارکیٹ کی مسجد میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ایک نماز کے بدلے 27 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے ہمیں خوب نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لینا چاہیے۔ ہمیں جتنی بھی نمازیں ملیں، آج کم از کم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ کوئی شرعی عذر نہ ہوا تو انشاءاللہ تمام نمازیں با جماعت ادا کروں گا۔ ان نمازوں کی اہمیت اور جماعت کے فضائل پر ایک حکایت بھی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو ان کے جو شاگرد ہیں حضرت محمد بن سماع رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 130 سال کی عمر پائی۔ کتنی عمر پائی؟ 130 سال کی عمر پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 200 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کتنی نماز پڑھتے تھے؟ 200 رکعت نفل روزانہ ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آقا کے دیوانوں، اے آقا کے مستانوں، اے سنتوں سے محبت کرنے والوں، اے مسجدوں سے محبت کرنے والوں، سنو۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا جماعت سے پیار، تکبیر اولا سے محبت کا نرالا انداز، اس میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلسل 40 سال تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک ایک مرتبہ کے علاوہ میری تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی۔ جس دن میری ماں کا انتقال ہوا اس وقت ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس نماز کو میں نے اکیلے 25 مرتبہ ادا کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کچھ غنودگی آ گئی، اونگ آ گئی، تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لیں، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اب فرشتے تو جماعت کے ساتھ آمین کہتے ہیں کہ جب امام والضالین کہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آمین کہو، کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کے آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس فضیلت کو تم جماعت کے بغیر کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ اکیلے نماز پڑھنے والا اگرچہ ہزاروں مرتبہ اس نماز کو پڑھے مگر پھر بھی جماعت کی فضیلت کو ہرگز ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس آج بہت سارے مسلمان جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو معاذ اللہ انہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہوتا ہی نہیں، فیلنگ ہی نہیں ہوتی۔ ناشتہ چھوٹ جائے سارا دن موڈ آف ہوگا، بچہ اسکول نہ جائے طبیعت خراب، دکان پر گاہکی نہ ہو موڈ آف، پتہ چلتا ہے کوئی تکلیف ہوئی۔ لیکن جماعت چھوٹ گئی، کوئی پین ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا؟ اے کوٹ مومن کے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا کہ اگر ان کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی، ان کی جماعت چھوڑ جاتی، ان کو کیسا رنج ہوتا تھا، ان کو کیسی تکلیف ہوتی تھی، ان کی فیلنگ کیسی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لگتا تھا کہ دنیا میں ان کا سب سے بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ حضرات دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے
اس سے زیادہ تکبیر اولیٰ کو اہمیت دیتے تھے. اور حقیقت بھی یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے. 3 دن تک تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا افسوس کرتے رہتے. اور اگر کسی کی جماعت کبھی فوت ہو جاتی تو 7 دن تک جماعت کے چھوٹنے کا غم مناتے تھے. اندازہ کریں کہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو 3 دن تک غم منائیں گے, اور اگر جماعت چھوٹ گئی تو 7 دن تک اس جماعت چھوٹنے کی ان کو ٹینشن ہوتی تھی, ان کو تکلیف ہوتی تھی, یہ گھبراہٹ کا شکار ہوتے تھے, اور اس کے فضائل سے محروم ہونے پر اداس ہو جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے. اور لوگ ان سے آ کر تعزیتیں کرتے تھے کہ پتہ چلا آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی, پتہ چلا آپ کی جماعت چھوٹ گئی. یا نماز قضا ہونے کی بات ہی نہیں ہے, یہاں تو تکبیر اولیٰ اور جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ تکبیر اولیٰ چھوٹے تو 3 دن تک, اور اگر ان کی جماعت چھوٹے تو 7 دن تک یہ لوگ غم مناتے تھے, ان کو تکلیف ہوتی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سعادت میں کہ ہمارے بزرگان دین میں جماعت کا اس قدر جذبہ تھا, اس قدر جذبہ تھا, اللہ اکبر, کہ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 20 سال ہونے کو آئے. کتنے سال؟ 20 سال ہونے کو آئے. مسلسل نماز کی اذان عین اس وقت کان میں پڑتی ہے جب میں مسجد کے بالکل سامنے پہنچ جاتا ہوں. 20 سال سے ان کی عادت کریمہ. اللہ اکبر, مسجد کے پاس جا کر یہ اذان سنتے ہیں, اور ہر اذان سنتے ہیں, خالی ایک اذان نہیں, 5 نمازوں کی اذان سنتے ہیں. اللہ اکبر. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی اسلامی بھائی کے کان میں اذان کی آواز آئے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو, جو کچھ بھی کر رہا ہو, جس حال میں بھی ہو, اب وہاں نہ ٹھہرے بلکہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت, اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ان نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی لوہار ہوتا تھا, آج ہم میں بھی ہو سکتا ہے کوئی لوہار بیٹھا ہو, ہم میں بھی کوئی موچی بھائی بیٹھا ہو, ہم میں سے بھی کوئی دکاندار بیٹھا ہو سکتا ہے بیٹھا ہو. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کا لکھتے ہیں, ان نیک لوگوں کے بیان فرما رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اس میں ان نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو لوہار ہوتا تھا, اگر وہ تھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھا رکھتا تھا کہ اب میں ضرب لگاؤں گا, اس کو ماروں گا, لوہا کوٹوں گا, تو جو ہی اس کے کان میں اذان کی آواز آتی تھی, اب یہ لوہار کیا کرتا تھا, تھوڑا مارتا نہیں تھا, فضا میں تھوڑا چھوڑ دیتا تھا اور نماز کی تیاری کے لیے مسجد کا رخ کر لیا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی چمڑا سینے والا موچی جب یہ سوئی کو چمڑے میں ڈالتا اور اس کے کان میں اذان کی آواز آ جاتی, اب یہ اس سوئی کو چمڑے میں سے اوپر کھینچ کر نہیں نکالتا تھا, حالانکہ دیر ہی کیا لگتی ہے, لیکن جو ہی اس کے کان میں اذان کی آواز آتی, یہ سوئی کو وہیں چھوڑ کر مسجد کا رخ کر کے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو چل پڑا کرتا تھا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آخر 5 نمازیں ہم با جماعت پڑھیں گے تو ملے گا کیا؟ سبحان اللہ, سنی اور ایمان تازہ کیجئے. اے عاشقان رسول جھوم جائیے, اللہ تعالیٰ 5 نمازیں پڑھنے والے کو کیا کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک سنیے اور اس سے با جماعت نماز پڑھنے کی افادیت ذہن میں پیدا کیجئے. نیت کر لیں, دل سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تمام نمازیں با جماعت پڑھ کے ان تمام فضائل کو پانے کی کوشش کروں گا. ماشاء اللہ عز و جل. سنیے, تذکرۃ الواعظین میں ہے, سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، 5 نمازیں با جماعت پڑھنے والے کو 70 حج کا ثواب رب تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ تو کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں تو روزانہ 5 نمازیں با جماعت پڑھ کے 70 حج کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مسجد میں آتے ہیں اور تکبیر اولیٰ پانے کی کوشش کرتے ہیں اور صفیں درست کرتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی شان سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا خوش نصیب ہے یہ دیوانہ، کبھی تو باجماعت نماز پڑھ کے 70 حج کا ثواب کما رہا ہے، اللہ اکبر، کبھی مسجد کو آباد کرنے کا ثواب پا رہا ہے، اور ماشاءاللہ جب نمازی اپنے گھر سے یا دکان وغیرہ سے مسجد کی طرف باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، خوشخبری کیا آئی، حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ جتنے قدم چل کے جائے گا ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین جانے کہ یہ ایمان افروز حدیثیں اور فضائل سن کے واقعی ایک مومن کا جی للچا جاتا ہے کہ مجھے تو کبھی جماعت نہیں چھوڑنی، مجھے تو کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑنی۔ مدنی انعامات کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، مدنی قافلوں کا مسافر بنتے ہوئے اگر یہ کوشش کی جائے تو بہت جلدی الحمدللہ اسلامی بیس کے عامل بن جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، مختلف نمازیں، ان کو باجماعت ادا کرنے سے کیا فضائل ملتے ہیں اس کو دیکھیں۔ کیوں؟ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، مومن نیکیوں میں لالچی ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ نیکیاں کہاں سے ملیں گی، مجھے زیادہ ثواب کہاں سے ملے گا۔ تو اب سنتے ہیں کہ جب بندہ مومن نمازیں فجر پڑھتا ہے تو اس کو کیا برکت ملتی ہے، زور پڑھتا ہے تو اس کو کیا برکت ملتی ہے، باجماعت اثر پڑھتا ہے اس کو کیا برکت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنی اور ایمان تازہ کیجئے۔ تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ جب مومن مرد نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے، کون سی نماز؟ نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر رکعت کے عوض 12 صدیقوں کا ثواب نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ اگر یہ شخص ظہر کے وقت تک انتقال کر جائے تو دنیا سے شہید اٹھایا جائے گا، اور جب ظہر کی نماز با جماعت ادا کرے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے عوض 10 صدیقوں اور 12 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ شخص عصر کے وقت تک مر جائے تو شہادت کا رتبہ پائے گا، اور جب عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو ہر رکعت کے بدلے پرہیزگاروں کا ثواب اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا اجر و ثواب رب تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ اگر یہ شخص وقت مغرب تک مر جائے تو شہید ہوگا، اور نماز مغرب اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے اہل خشوع کا ثواب اور 12 مقرب فرشتوں کا اجر اسے عنایت فرمائے گا۔ اگر یہ شخص وقت عشاء تک مر جائے تو شہید ہوگا، اور جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے سالکین کا ثواب اور 12 علماء بعمل صاحب تقوی کا اجر اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اگر اس شخص اس رات مر جائے تو شہید ہوگا، اور جب نماز وتر خواہ نماز عشاء کے ساتھ ملا کر یا رات کے پچھلے حصے میں نیند سے بیدار ہو کر ادا کرے تو اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے اور 100 حج کرنے کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر اس قدر ثواب ملے گا گویا اس نے 100 راتیں رات بھر اللہ کی راہ میں جا کر بسر کی، اور اگر صبح یہ شخص مر جائے تو شہید ہوگا،
اور جس وقت تہجد کی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن قبر سے صابرین کے زمرہ میں اٹھائے گا اور اس کے حساب میں تخفیف ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے والا اگر اس دوران مر جائے تو دیگر ثواب کے ساتھ اس کو کیا برکت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ عز و جل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک حرف کے بدلے میں جو اس کی زبان سے نکلا ہے 5 حوریں اور 5 محل جنت میں عنایت فرمائے گا، اور قیامت کے دن یہی نماز اس کے پاس براق کی صورت میں آئے گی جس پر وہ سوار ہو کر پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا اور سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی، جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نماز فجر و عشاء کی شان پہ قربان، سبحان اللہ عز و جل، یہ کتنی برکت والی نمازیں ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک محل یاقوت سرخ کا دیکھا جس کا پھاٹک سرخ سونے کا تھا، پھر میں نے 4 رکن دیکھے، ہر ایک رکن مشرق سے مغرب تک تھا، اور 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی، دوسری شہد کی، تیسری شراب کی، ایک دودھ کی، اور اس میں درخت دیکھے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے چاندی کے، اور ہر پتے پر نور سے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور 3 چشمے دیکھے، ایک مشک کا، دوسرا عنبر کا، تیسرا کافور کا۔ بس میں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ عظیم الشان محل تو نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ عظیم محل اس شخص کے لیے ہے جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر کوئی آفر لگائے کہ بھائی آج آپ کا گھر کچا ہے، پکا گھر چاہیے، تو سارے دونوں ہاتھ نہیں اٹھیں گے، ہم خود کھڑے ہو جائیں گے، چاہیے چاہیے، سفارشی بھی لے کر آئیں گے۔ اگر کوٹ مومن والوں کو آفر کی جائے کہ آپ کو گلزار طیبہ شہر میں گھر چاہیے، سب تیار ہو جائیں گے، اچھا گھر چاہیے، بڑا گھر چاہیے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کتنا رہیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، بڑے بوڑھوں کی دعائیں لگ گئیں، 70 سال، 100 سال کے ہو گئے تو اخبار میں نام آ جائے گا کہ 100 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا، اور یہ بندہ بھی فنا ہو جائے گا، گھر بھی فنا ہو جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، جس کے لیے ایفرٹس ہیں، کوششیں، جس کے لیے سفارشیں ہیں، لیکن قربان جائیں یہ اس گھر کی بشارتیں ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جس میں جانے والا کبھی نہیں مرے گا۔ یہ جنت ہے جہاں جانے والا نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ کبھی غم زدہ ہوگا، نہ کبھی پریشان ہوگا۔ ایسا گھر چاہیے ہمیں؟ کس کس کو چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت سارے اشکان رسول ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور نیت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت، اور بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز ہمیں با جماعت پڑھنی پڑے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ جماعت فجر کی فضیلت، چونکہ فجر کی نماز تھوڑی مشکل ہوتی ہے، رات کو دیر سے سوئے، صبح آنکھ نہیں کھلی، تو اس فجر کی فضیلت سنیے اور رات کو جلدی سونے کا مدنی ذہن بنائیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو تہجد کی نماز ادا کیجئے، اور اس کے بعد دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ اس جماعت اور نماز کو پانے کی نیت سے بھی صدائے مدینہ کی ترکیب بنائیے
انشاءاللہ صدائے مدینہ لگانے کی برکت سے جماعت بھی مل جائے گی اور مسجد میں پہلی صف بھی مل جائے گی اور انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی. تو اب اس فجر کی برکت سنتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، جسے نزہۃ المجالس میں لکھا گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر پیدا کی ہے جس کا نام افیح رکھا ہے. اس کے کنارے جواہر و موتی کے ہیں، اس پر حوریں ہیں جن کی خلقت زعفران سے ہوئی ہے، جو زعفران سے پیدا کی گئی ہیں، اور وہ 70,000 آوازوں میں خدا کی تسبیح کرتی ہیں. کتنی ہزار آوازوں میں؟ میں اور آپ تو ایک ہی آواز جو اللہ نے دی اسی میں کرتے ہیں، لیکن یہ حوریں اس جنت میں نہر کے پاس 70,000 آوازوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور کیا کہتی ہیں؟ اے فجر کی نماز پڑھنے والو، اے فجر کے لیے دوسروں کو جگانے والو، صدائے مدینہ لگانے والو، جھوم جاؤ. یہ 70,000 زبانوں میں تسبیح کرتی اور کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ہم اس کے لیے ہیں جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا. سبحان اللہ عز و جل. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ فجر کی نماز کی بھی کتنی برکتیں ہیں. اللہ اکبر. اب اگر کوئی بد نصیب رات کو مختلف کاموں کے لیے جاگے اور ساری رات جا کر اس کی فجر کے لیے آنکھ ہی نہ کھلے، جماعت معاذ اللہ نماز ہی قضا کر دے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے صبح کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کو نہیں دیکھا. جب بازار تشریف لے گئے تو ساتھ ہی ساتھ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے مکان پر بھی ان کی امی جان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا رات میں نماز پڑھتے رہے، یعنی عبادت کرتے رہے، پھر نیند آ گئی. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام یعنی عبادت کروں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانچوں نمازیں جب تک زندہ رہیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمان نماز کی برکتیں پاتے ہیں، جو مسلمان نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں دیگر مسلمانوں کو ترغیب دے کر ان کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بہت خوش نصیب ہیں. ان کا دنیا میں بھی، نزعہ میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی بیڑا پار ہوگا. اور الحمدللہ ایسے عاشقان رسول جو مال پر نماز کو قربان نہیں کرتے بلکہ نماز پر مال کو قربان کر دیتے ہیں، جو نیند پر نماز کو قربان نہیں کرتے بلکہ نماز پر نیند کو قربان کر دیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے ان کی غیبی مدد کی جاتی ہے، ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب کچھ جماعت سے نماز ادا کرنے پر جو بشارتیں ملتی ہیں ان کو بھی سنتے ہیں. اور جو مسلمان جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل لائٹ لیتے ہیں کہ بھئی جماعتیں تو چھوڑی، کیا ہو گیا؟ ان کے نزدیک واقعی کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو یہ فضائل ملیں گے، لیکن اگر آپ نے جماعت چھوڑ دی، اس کو آپ نے اہمیت نہ دی، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی، معاذ اللہ نماز بالکل اپنے انفرادی پڑھنے کی روٹین بنا لی، مسجد کا رخ نہ کیا، تو اب کیا نقصان ہوگا، اب کیا خوف لاحق ہوگا؟ آئیے سنتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور اپنا مدنی ذہن مناتے ہیں کہ انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرتا رہوں گا. انشاءاللہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر استقامت مل جائے، تکبیر اولیٰ بھی نصیب رہے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملے گا. جب نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملے گا، اپنا جذبہ بیدار رہے گا. جو کسی کو نماز کے لیے بلا کر رہے گا اس کی نماز قضا نہیں ہوگی. جو دوسروں کی نماز کی محافظت کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، صدائے مدینہ لگائے گا، انشاءاللہ اس کی نماز پکی ہو جائے گی. جو دوسروں کو صدا لگا کے جگاتا ہے وہ خود سونے سے بچ
جاتا ہے تو جو مدنی قافلوں کا مسافر بن جاتا ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہے، جو قریہ قریہ گاؤں گاؤں نماز کی دعوت کو عام کرتا ہے، صدائے مدینہ لگاتا ہے، مسجد بھرو تحریک کو جاری رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے دیکھا گیا ہے کہ نماز تو نماز، جماعت تو جماعت، اللہ تعالیٰ مدنی نماز پر عمل کی برکت سے، اچھے ماحول کی برکت سے اس کو اپنی رحمت سے تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اس کو اشراق الضحیٰ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اس کو نفل توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اس کو نفل حاجت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب اس بندے کو پریشانی آتی ہے، جب اس کو غم آتا ہے تو یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں جاتا، بلکہ چونکہ عبادت گزار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا اتنا پکا یقین ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی حاجت کے لیے 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان نفلوں کی برکت سے اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سنتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیا برکت ملتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں نا، آپ کو تھوڑا ذہن دوں کہ جو رات جاگے گا آج کوٹ مومن میں اور میری باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنے گا، مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر میرے بیان کو توجہ سے کوئی سنے گا اور پوری باتیں سنے گا، عمل کی کوشش کرے گا، کل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو 5,000 روپے کا نوٹ ملے گا۔ شاید ہم میں سے کوئی پانی پینے بھی نہ اٹھے کہ یار کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ ہم چونکہ دنیاوی لالچ میں جلدی گر جاتے ہیں، اگر دنیا کا مال دکھایا جائے تو ہم جلدی ذہن بنا لیتے ہیں، یہ نوکری کتنے کی؟ 5,000، اچھا بہت اچھی نوکری، وہ نوکری 10,000، نہیں یہ بہت اچھی ہے، اچھا یہ 5,000 والی نوکری کوٹ مومن میں ملے گی، 10,000 والی ملے گی آپ کو میاں والی میں، ہاں میاں والی چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میاں والی نوکری 10,000 کی ہے، اگر آپ حیدرآباد جائیں گے تو 15,000 ملیں گے، اچھا 15,000 والی ٹھیک ہے، ہاں حیدرآباد چلا جاؤں گا، اگر باب المدینہ پہنچیں گے تو آپ کو 20,000 ملیں گے، لبیک میں حاضر ہوں، 20,000، ماشاءاللہ یار کوٹ مومن میں یہ نوکری 5,000 وہاں 20,000، منت، سفارش، ریکویسٹ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، میسج، فون، کال، کسی طرح مجھے نوکری مل جائے، میں محروم نہ رہ جاؤں، دنیا کے چند سکے میرے گھر میں زیادہ آ جائیں، لیکن یہاں اللہ اکبر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ تعالی کی رحمتوں کی برسات، حج کا ثواب، 70 حج کا ثواب، شہادت کی موت کی خوشخبریاں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں کیسے کیسے مکان اور محل دینے کی بشارتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہمارا مدنی ذہن بہت آستہ بنتا ہے، بہت سارے اسلاموں کا ذہن بنتے، یہ تو مطلب بالکل بنتے بنتا ہے۔ اب یہ بشارتیں سنیں کہ یار واقعی جو نماز ہے نا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 باتیں عنایت فرمائے گا۔ 5 نمازوں کے بدلے کتنی باتیں عطا فرمائے گا؟ 5 باتیں عنایت فرمائے گا۔ کون کون سی؟ اے تنگ دست اسلامی بھائیو، اگر ہم میں کو بیٹھے تو جھوم جاؤ، آج ہر ایک تنگ دستی کا رونا روتا ہے کہ یار پوری نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے، دعا کرو، ارے آؤ دعا بھی کراؤ اور یہ عمل بھی اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ کیسے؟ منقول ہے کہ جو باجماعت 5 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو 5 باتیں عنایت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس کی تنگ دستی اس سے دور فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اس سے دور فرما دے گا، سبحان اللہ عز و جل۔ نمبر 2، عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے تیز اڑنے والے پرندے کی طرح گزر جائے گا۔ اور نمبر 5، جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوگا۔ کون کون چاہتا ہے کہ یہ 5 باتیں مجھے نصیب ہو جائیں؟ منہ سے انشاءاللہ کا بھی نعرہ لگائیے، دل سے نیت کریں، واقعی جو نیت کی نیتیں کرواتے ہیں باپا جان وہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ فضائل تو ملیں گے، لیکن میں اللہ کی رضا پانے کے لیے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کروں گا۔ اب ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں آخر میں، جو مسلمان 5 وقتہ باجماعت نماز میں سستی کرتا ہے، بڑا بہترین بن ٹھن کے آتا ہے، ہمارے تو بڑی عزت ہوتی ہے، کاٹن پہنا ہوا ہے، مایا لگی ہوئی ہے، ذرا قیمتی بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اچھی سی خوشبو لگائی ہے، بھلے بے نمازی ہو سب سلام کرتے ہیں،
فلاں صاحب السلام علیکم، ملتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ معزز ہے کہ جو نمازیں جماعت سے نہیں پڑھتے، جماعت میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 12 عذابوں میں مبتلا کرے گا. بلند آواز سے کہیں استغفر اللہ. جماعت چھوڑنے والے کو، نماز میں سستی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 12 عذابوں میں مبتلا فرمائے گا. ان میں 3 عذاب دنیا میں، 3 مرنے کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قیامت کے دن ہوں گے. دنیا میں جو 3 عذاب ہوں گے وہ یہ ہوں گے: اس کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی، اس کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی. نمبر 2، اس کے چہرے سے نیکی اور تقوی کی علامت مٹ جائے گی. نمبر 3، لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے نفرت اور عداوت پیدا ہوگی. اور مرنے کے وقت جو 3 عذاب ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، جاں کنی کے وقت بھوکا ہوگا، یعنی جب اس پر موت کی کیفیات ہوں گی اس وقت یہ شدید بھوکا ہوگا. نمبر 2، پیاسا ہوگا. نمبر 3، روح نکلتے وقت بڑی سخت تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جان نکالی جائے گی. اور قبر کے عذاب جو ہوں گے وہ 3 یہ ہیں: نمبر 1، منکر نکیر کا سوال سختی سے ہوگا. نمبر 2، قبر میں تاریکی یعنی اندھیرا ہوگا. نمبر 3، قبر میں تنگی ہوگی. قیامت کے 3 عذاب یہ ہیں: نمبر 1، حساب سختی سے لیا جائے گا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس پر نہایت غضبناک ہوگا. اور نمبر 3، عذاب جہنم اس پر شدت سے ہوگا. تنبیہ الغافلین سے ہم نے یہ روایت سنی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت موت کے شدائد اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا پیاسا مرنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نزعہ کی تکلیف سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہماری قبر کو تاریکی سے بچا کے روشنی میں تبدیل فرمائے. اللہ تعالیٰ میں قبر میں تنگ ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ میں حشر کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں ملے تو اس کے لیے ہمیں با جماعت نماز پڑھنی پڑے گی، ہمیں نماز قضا نہیں کرنی ہوگی. انشاءاللہ اگر نمازیں با جماعت پڑھیں گے، اگر انشاءاللہ عز و جل نماز قضا نہیں کریں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ان تمام عذابوں سے بچ کر وہ 5 برکتیں پانے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. تو پھر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک زندہ رہیں گے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب جو اسلامی بھائی نماز کا پابند ہوتا ہے، جماعت کا پابند ہوتا ہے، اس کی شان بھی سن لیتے ہیں. ایک تو نمازی ہوتے ہیں ہمارے، ایک ہوتے ہیں جو جماعت کے پابند ہوتے ہیں. فلاں کام کر لو، نہیں جماعت کا وقت ہے. فلاں کام کر لو، نہیں جماعت کا وقت ہے. فلاں بات کر لو، نہیں جماعت کا وقت ہے. فلاں چیز لے لیں، نہیں جماعت کا وقت ہے. جماعت جماعت جماعت. تکبیر اولیٰ نہ چھوڑ جائے، میری پہلی صف نہ مس ہو جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے. بس ان کو نماز سے، جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے بڑی محبت، انسیت ہوتی ہے. ایسوں کی شان تنبیہ الرجال میں ہے. جو شخص ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 فضیلتیں عنایت فرمائے گا. نمبر 1، یعنی قبر کے بھینچنے کی اذیت سے وہ محفوظ رہے گا. یعنی قبر اس کو بڑی نرمی سے دبائے گی. کتنی نرمی سے؟ قبر ہر ایک کو دبائے گی، نیک کو بھی دبائے گی، بد کو بھی دبائے گی. لیکن جو نمازی ہوگا، جماعت کا عادی ہوگا، اس کی قبر اس کو یوں پیار اور محبت سے دبائے گی جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کو دباتی ہے. یوں قبر اس کے ساتھ معاملہ کرے گی، دبائے گی اس کو بھی، لیکن اس کو دبانے کی ڈیفینیشن، کیفیت الگ ہوگی. اس کو نرمی اور محبت سے دبائے گی. نمبر 2، جو جماعت کا عادی ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، سبحان اللہ عز و جل، اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آ کر اس کا دل و دماغ معطر کرتی چلی جائیں گی. نمبر 3، قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی. نمبر 4، پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا. اور نمبر 5، جنت کی شراب طہور اس کو پلائی جائے گی.
سبحان اللہ عز و جل. آپ میں سے اور کس کس کی تمنا ہے کہ میرے دن بھر کے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جایا کریں؟ ماشاءاللہ سب کی تمنا ہوگی، میری تمنا بھی ہے اور ہونی چاہیے. چلیں آئیے اس کا ایک مدنی پھول بھی سیکھتے ہیں. گناہ بخشوانے کا مدنی پھول. سبحان اللہ عز و جل. تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز ظہر باجماعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر نماز عصر باجماعت پڑھے تو اس وقت تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر نماز مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے تو عصر و مغرب تک کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر عشاء کی نماز باجماعت پڑھے تو اس وقت تک کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر نماز صبح و باجماعت پڑھے تو رات بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ عز و جل. نماز سے نماز تک کے گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنے والے کی رب تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. ہمارے آقا علیہ السلام اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے نزہت المجالس کی یہ حدیث سنتے ہیں. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے جنت میں ایک شہر بنایا ہے، اس کا نام ہے مدینۃ الجلال. اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے، اس کا نام ہے قصر عظمت. اس کے اندر ایک مکان ہے، اس محل کے اندر ایک مکان ہے، اس مکان کا نام کیا؟ بیت الرحمہ. اس مکان کے اندر کیا ہے؟ 4000 تخت بچھے ہوئے ہیں، اور ہر تخت پر 4000 حوریں بیٹھی ہوئی ہیں. اس میں ایک شے ایسی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 5 وقت با جماعت نماز پڑھا کرے گا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی مکاشفۃ القلوب کی روایت سے پتہ چلے گا کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے. حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے، ان سے کہا گیا جماعت تو ہو گئی، جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے جماعت ہو گئی اور ہم بعض اوقات وہ فیل ہی نہیں کرتے. ان سے بھی کہا گیا جماعت حضور ہو گئی اور لوگ جا چکے ہیں. یہ سن کر ان کی زبان سے بے ساختہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس با جماعت نماز کی فضیلت عراق کی بادشاہی کرنے سے بھی زیادہ ہے. عراق کی بادشاہی سے زیادہ اس ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا میرے نزدیک افضل ہے. آخر میں یہ بھی سنتے ہیں کہ جو پوری رات جاگتے ہیں اور اپنے ذہن میں عبادت کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ایسوں کے بارے میں کیا ہے؟ درۃ الناصحین میں ہے کہ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا عالی جا آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو پوری رات نماز پڑھتا ہے اور دن کو روزہ بھی رکھتا ہے مگر جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا اور جماعت کے ساتھ نماز میں بھی نہیں آتا؟ اگر ایسا شخص اسی حالت میں مر جائے تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ ابھی کسی جواری یا کسی شرابی کی بات نہیں ہو رہی، کسی ڈاکو زانی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ عبادت گزار کی بات ہو رہی ہے جو پوری رات جا کر عبادت کرتا ہے اور جماعت میں نہیں آتا، جمعہ میں نہیں آتا. پوچھا گیا اگر ایسا شخص اسی حال میں مر جائے آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواباً ارشاد فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اگر جماعت نکل جاتی تو بہت غمگین ہوتے اور ساری رات جاگ کر گزار دیتے. بلکہ ایک بار تو آپ رضی اللہ عنہ کی جماعت فوت ہو گئی تو اس کے کفارے میں اس قدر مال صدقہ کیا، اس قدر مال صدقہ کیا، اس قدر مال صدقہ کیا کہ اس کی مجموعی مالیت 2 لاکھ درہم بنتی تھی. اسی طرح ایک بار آپ
رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نماز مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ 2 ستارے ظاہر ہو گئے، تو انہوں نے بطور کفارہ 2 غلام آزاد کیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی ذہن عطا فرمایا کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ مسجدیں آباد کرنے والے کی نمازیں چھوٹیں گی نہیں۔ تو آئیے آج ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں، کوٹ مومن میں ہم بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات علی کے عطا کردہ تحریک مسجد بھرو تحریک کا حصہ بن جائیں گے، اور انشاءاللہ مسجدیں بھرتے چلے جائیں گے۔ نیت کریں انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک۔ آئیے آپ کو آخر میں تنزانیہ کی مدنی بہار سناتا ہوں، اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکتیں، ان میں کیسی کیسی بشارتیں پتہ چلتی ہیں، کیسی کیسی بہاریں پتہ چلتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ہمارے دعوت اسلامی کے 3 مبلغین ایسٹ افریقہ کے ملک تنزانیہ میں باجماعت نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ چونکہ باجماعت نماز کا موضوع ہے، اس کی برکت سے کون سی بشارت کا پتہ چلا، سنیے، ایمان تازہ کیجیے کہ باجماعت نماز پڑھنے جا رہے تھے دارالسلام میں۔ دارالسلام تنزانیہ کا بہت بڑا شہر ہے۔ اب یہ جب نماز پڑھنے جا رہے تھے تو پیچھے سے ان کو دیکھ کر کسی نے صدا لگائی، ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کو بلایا، متوجہ کیا۔ اب جب یہ مڑ کر دیکھا تو ایک عرب کے رہنے والے باشندے جو عربی تھے، انہوں نے ان اسلامی بھائیوں کو بڑی محبت سے روکا اور بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی طرف آئے اور آ کر ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کے ساتھ گلے ملے اور ان کو مجبور کیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، میں آپ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اسلامی بھائی نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ ان کو بھی ساتھ لیا اور مسجد کا رخ کیا۔ الحمدللہ عز و جل مسجد پہنچے، مسجد میں جانے کے بعد باجماعت نماز وغیرہ ادا کی، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھے، چائے وغیرہ کی خیرخواہی کی ترکیب کی اسلامی بھائیوں نے۔ تو انہوں نے بڑے غمگین انداز میں، بڑی ملی جلی کیفیات کے ساتھ بتایا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں پچھلے سال کی بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں عرب ہوں اور عرب کا رہنے والا ہوں، تو میں نے ایک بڑا پیارا خواب دیکھا، اتنا پیارا خواب دیکھا کہ اللہ اکبر۔ خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے خواب میں ان کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور میں نے آپ کو اس لیے روکا، آپ کو اس لیے متوجہ کیا کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے داڑھی شریف، سفید مدنی سوٹ کے ساتھ ساتھ اپنے سر پر سبز امامے کا تاج سجا رکھا تھا۔ پھر یہ بتاتے ہیں بالکل جیسے آپ لوگوں نے امامہ باندھا اور آپ کے بیچ میں یہ پیچ نکلے ہوئے، اسی انداز پر میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کا امامہ بندھا ہوا دیکھا، اس کا رنگ بھی سبز تھا۔ مجھے آقا علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ تم آنے والے سال حج کرو گے۔ الحمدللہ وہ بتاتے ہیں کہ میں اس سال حج کی سعادت پا چکا ہوں۔ تو جب میں بیدار ہوا تو میں نے کہا شاید دنیا میں اس حلیے پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج میں نے آپ 3 کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس حلیے میں میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے حلیے پر بھی دنیا میں کوئی ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہم 3 نہیں، 300 نہیں، 3000 نہیں، بلکہ اس مدنی حلیے میں اللہ کے ولی امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے، ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے 1 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ بے شمار مسلمان اس مدنی حلیے کے پابند بن چکے ہیں۔ الحمدللہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے دوبارہ ملنے کی تمنا کا اظہار کیا، اور یوں انہوں نے خواب بیان کیا اور ہم تک یہ خواب پہنچا کہ خواب میں پیارے آقا علیہ السلام نے بھی سبز امامے کا تاج سجا رکھا تھا۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی آقا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مدنی حلیہ بھی اختیار کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ امامے کا تاج بھی سجائیں گے۔ آخر میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان تمام نیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہر جمعرات کو پابندی کے ساتھ اول تاخیر انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی مول کے ساتھ وابستہ ہو کر گھر گھر دکان دکان نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک